الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ جل جلالہ نے فطرتاً کمزور پیدا فرمایا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے بہت سی مخلوقات سے کمزور ہے، اور جو بھی کمزور مخلوق ہے جس قدر کمزوری زیادہ ہوتی ہے اسی قدر احتیاجی زیادہ ہوتی ہے۔ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا ہی محتاج ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت کمزور ہوتی ہے۔ تو پہلے تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، پھر رفتہ رفتہ طاقت بڑھتی ہے تو پھر بیٹھتا ہے، پھر چلتا ہے تو چلنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ طاقت بڑھتی جاتی ہے، جتنی کمزوری ختم ہوگی طاقت بڑھے گی اتنی ہی احتیاجی کم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے اسے چلانے کے لیے ماں باپ ہاتھ پکڑ کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، پھر وہ خود بغیر کسی سہارے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ محتاج ہوگا۔ تو چونکہ انسان کمزور ہے تو انسان پھر محتاج بھی ہے، اور محتاج ہے انسان صرف اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، اور تمہیں دینے والا اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے والی ذات وہ صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو بھروسہ اور یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ اور یقین رکھو جیسے اللہ پر یقین رکھنے کا حق ہے، توکل کا، بھروسے کا حق ادا کرو، اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح ہوتے ہی خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پرندہ کس کے بھروسے پر نکلتا ہے؟ اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہے۔ تو وہ تو ایک پرندہ ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ کی ذات پر یقین رکھو گے، اللہ تمہاری ضرورتیں بھی خزانہ غیب سے پوری فرمائیں گے۔ ایک صاحب اپنا چشمدید واقعہ وہ سنانے لگے، تو ظاہراً تو وہ واقعہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ کہنے لگے میں روزگار کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، تو میں روزگار کی تلاش میں نکلا سفر پر، تو ایک جگہ کھانے کا وقت ہوا تو میں ہوٹل پہ جا کے بیٹھا، چلو کچھ کھانا کھا لوں۔ دیکھا کہ دو نوجوان میرے قریب کی میز پر بیٹھے ہیں اور ان کی ظاہری شکل و صورت سے لگ رہا ہے کہ وہ نشے میں مبتلا نوجوان ہیں، نشہ کرتے ہیں، چہرے سے عیاں تھا۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں اپنے کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان نے دوسرے کو کہا یار ہمارے پاس پیسے تو بہت تھوڑے ہیں، اب اتنے پیسوں سے یا ہم نشہ خرید سکتے ہیں یا ہم اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اب ان دو چیزوں میں سے اہم کیا ہے؟ تو ایک کہنے لگا کہ اس سے کھانا خرید لیتے ہیں کیونکہ کھانا تو ضروری ہے، تو ہم ان پیسوں سے کھانا خرید کر کھانا کھا لیتے ہیں، باقی بات بعد میں ہوگی، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے کی زبان سے بھی، کسی گناہ میں مبتلا آدمی کی زبان سے بھی ایسا جملہ نکلواتے ہیں جو بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے تو بڑے فرماتے ہیں نا جی، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا دیکھو بھائی، رزق کا وعدہ تو اللہ نے ہم سے کر رکھا ہے، کھانا تو اللہ ہمیں کھلائیں گے، نشے کا وعدہ تو اللہ نے نہیں کیا، تو جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ اللہ پورا کریں گے۔ یہ جو پیسے اس سے جاؤ نشہ لے آؤ، ہم نشہ کریں گے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کہ میں بیٹھا سن رہا تھا، میں نے کہا یہ عجیب آدمی، ایک تو گناہ کر رہا ہے اور اوپر سے باتیں کیسی سنا رہا ہے۔ میں اتنے میں بیٹھا تھا، کھانا آ گیا، میں نے کھانا شروع کیا۔ اب ایک نوجوان ہوٹل میں داخل ہوا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، اپنے دوستوں کو دعوت کے لیے لے کر آیا اور وہ بھی ہمارے برابر والی میز پہ بیٹھا، اور اس نے وہاں یہ آرڈر دیا کہ یہاں جو اچھے سے اچھا کھانا ہے وہ لگائیں، میں اپنے ان دوستوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا لگایا گیا، جو ہی وہ کھانے شروع ہوئے اتنے میں اس کے والد کا فون آیا کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی کام ہے، تم فوراً پہنچو۔ اب اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، آج نہیں پھر کبھی آپ کو کھلاؤں گا، مجھے جانا ضروری ہے۔ اس ویٹر کو بلایا اور کہا کہ یہ جو کھانا ہے یہ ان دو نوجوانوں کو دے دو۔ اس نے کھانا اٹھایا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس نوجوان نے کہا نشے کیا؟ دیکھا میں نے کہا نہیں تھا، رزق تو اللہ نے دینا ہے نا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کو ظاہر کرنا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے بے بس ہو کر مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ ہم روزمرہ دعا مانگتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس دعا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء سلاح المومن، یہ جو دعا ہے یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار۔ اگر دعا پورے
اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمی اور دل لگی کے ساتھ مانگی جائے گی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دیں، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہوتی۔ مجھے دعا کے قبول ہونے کی فکر نہیں ہوتی، مجھے تو یہ فکر ہوتی ہے اللہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مانگنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے۔ تو بندے کے ذمے کیا ہے؟ دعا مانگنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر فرما رہے ہیں استجب لکم، تم مانگو تو صحیح، قبول میں کروں گا۔ تو اسی کی بنیاد پر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کی توفیق کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دیں، قبول تو اللہ نے کرنی ہے۔ جو اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے وہ اللہ پھر میری دعا قبول بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اپنی ہر حاجت کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے، حتیٰ یسأل شسع نعلہ، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگے۔ کتنی معمولی چیز ہے جوتے کا تسمہ، وہ بھی کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی بھائیو دعا کی قبولیت کے چند آداب ہیں کہ جب بھی دعا مانگیں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود بھیجیں، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، ایک دیہاتی، اور آ کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما، اللہ میری بخشش فرما۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی۔ آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا تو نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی۔ دعا کے آداب یہ ہیں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر درود پاک پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ تم اس عمل کے ساتھ جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ بھائیو جب اللہ سے مانگیں، حدیث میں آتا ہے جب اللہ سے مانگو دل کھول کے مانگو، تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جو ذات ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ تو دعا مانگنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، روایت میں آتا ہے انہوں نے آ کر کے دعا کی، دیہاتی صحابی تھے، دعا مانگی کہ اے اللہ میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ تو دیہاتی صحابی تھے، ہم مجھ پر رحم فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی اور فرمایا کہ میرے صحابی تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، تو اوروں کے لیے مانگتا اللہ سب پر رحم فرماتے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگیں دل کھول کے مانگیں اور اس استحضار کے ساتھ مانگیں کہ اللہ نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، میں دعا مانگوں گا اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ دعا مانگنا، جیسے ایک فقیر مانگتا ہے، ایک مسکین مانگتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں ہاتھ یوں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور نظر امام صاحب کی طرف ہوتی ہے کہ امام صاحب کب سلام ہاتھ چہرے پر پھیریں گے اور ہم دعا ختم کر دیں گے۔
دل جمی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق مانگے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب وہ اس کے ذہن فوراً مخلوق کی طرف جاتا ہے اور یہ وہ سوچتا ہے کہ میں فلاں سے مانگوں تو شاید مجھے پیسے مل جائیں گے۔ اب ایک کو فون کیا، اس نے انکار کر دیا، دوسرے کو کیا، اس نے انکار کر دیا، اب تیسرا آخری بندہ ہے، تیسرا آخری ہے کہ یہی دے سکتا ہے، اسی سے مل سکتے ہیں اور مجھے کوئی نہیں دے گا۔ آپ خود ذرا تصور کریں، جب وہ اس کو فون کرے گا یا اس سے مانگے گا تو کس لجاجت کے ساتھ مانگے، اس کو پتہ ہے کہ اب یہ آخری چانس ہے، بس یہ آخری موقع ہے، اسی سے ہی میری یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ مصری بڑے فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگے تو اس استحضار کے ساتھ مانگے کہ میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں اس ذات کے علاوہ مجھے دینے والا کوئی نہیں، مجھے اسی در سے ملے گا، اس در کے سوا کسی سے نہیں ملے گا۔ تو پھر بندہ کس طلب کے ساتھ مانگے گا؟ جب دل میں طلب ہوتی ہے، دل میں تڑپ ہوتی ہے تو پھر اس دعا میں اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اگر بات وہ دل کی تڑپ کے ساتھ ہو، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دعا دل سے نکلے گی، اس میں اثر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ کے چبوترے پر جمع تھے، تو اتنے میں پتہ چلا کہ ایک خاتون، ایک صحابیہ وہ ہجرت کر کے تشریف لائی ہے، معہا ابنہا، اور ایک بیٹا بھی اپنے ساتھ لائی ہے۔ مکہ کو چھوڑا، مومن ہوئی، مسلمان ہو کر اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ ہمارے پاس آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اپنے ساتھ مردوں میں شامل فرما لیا جہاں مہاجرین صحابہ رہ رہے تھے، اور اس خاتون کو خواتین کے پورشن میں، خواتین کے حصے میں بھیج دیا کہ وہ وہاں رہے گی اور بیٹا مردوں کے ساتھ رہے گا۔ کچھ دن گزرے، کوئی وبا پھیلی، وہ جو بیٹا آیا تھا ماں کے ساتھ مسلمان ہو کر وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی قسمت، اس کی خوش نصیبی دیکھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں فغمزہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس قدر خوش قسمت ہے وہ صحابی۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھوں کو بند فرمایا۔ جب فوت ہو جاتا ہے نا کوئی، پھر اس کی آنکھیں گھر والے بند کرتے ہیں تاکہ آنکھیں کھلی کی کھلی نہ رہ جائیں۔ تو غمزہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھوں کو بند کیا۔ امر بجہازہ، اور آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کا صحابہ کو حکم دیا کہ اسے غسل دو اور کفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم اسے غسل دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کے کہا کہ اے انس جاؤ اور جا کر اس کی ماں کو اس کی موت کی خبر دے کر کے آؤ کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر کے اس کی ماں کو خبر دی، تو وہ خیمے سے باہر آئی اور آ کر کے اپنے بیٹے کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی کہ سب کچھ تو چھوڑ کے آئی تھی، ایک بیٹا ہی سہارا تھا ظاہری، وہ ساتھ لے کر آئی، آج وہ بھی جا رہا ہے۔ تو قدموں کے قریب آ کر کے بیٹھی اور اس خاتون نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر 3 جملے فرمائے، 3 جملے۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ اللہم انی اسلمت لک طوعا، اے اللہ میں اسلام لائی ہوں تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے میں خوشی خوشی اسلام لائی۔ وخالفت الاوثان زہدا، اور میں نے بتوں سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے میں نے بت پرستی چھوڑ دی۔ اسلام لائی آپ کی خوشی کے لیے اور میں نے بتوں کی مخالفت کی ان سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے۔ وہاجرت لک، اور میں نے آپ کی رضا کے لیے مکہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک ہجرت کی۔ یہ 3 جملے فرمائے۔
میں اسلام لائی ہوں، میں نے بت پرستی چھوڑی ہے اور میں نے آپ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے۔ بس یہ 3 جملے کہنے تھے۔ فواللہ حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم حرک قدمی، کہ اس نوجوان نے اپنے قدموں کو، اپنے پاؤں کو حرکت دی، وَأَلْقَى الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، اور اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا لیا، وَعَاشَ حَتَّى قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَلَقَتْ أُمُّهُ، اور زندہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی زندہ رہا اور اپنی ماں کی زندگی میں بھی زندہ رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پردہ فرما گئے، بچہ زندہ تھا، اس کی ماں بھی اس دنیا سے گئی، بچہ زندہ تھا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو یہی ہے بات کہ جو بات دل سے نکلتی ہے، جو دعا دل سے نکلتی ہے، اس میں اتنا اثر ہے، اس دعا میں اتنی طاقت ہے، اس دعا میں اتنا زور اور طاقت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ مردہ کا زندہ ہونا ظاہراً ناممکن نظر آتا ہے، لیکن جب دل سے ماں نے دعا کی، اللہ سے مانگا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تو وہ دعا، وہ تحفہ آج میرے اور آپ کے پاس میں موجود ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے کتنا اللہ سے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے دعا کا اصول یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور درود پاک کے بعد سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے مانگا جائے، اپنے لیے مانگنا، پھر اپنے مسلمان بھائی بیوی بچوں کے لیے مانگنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو میں اور آپ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کی، رب اجعلنی، اے پروردگار مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، پھر میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا اغفر لی، اے پروردگار پہلے میری بخشش فرما، ولوالدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما، اور پھر ایمان والوں کی بخشش فرما۔ تو اس لیے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے یہ سبق اور یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اگر پوری نہیں ہوگی تو آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے کی جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن جب اللہ اس کا اجر اس بندے کو دیں گے کہ بندے نے دعا مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، جب اس مانگی ہوئی دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کا اجر جب آخرت میں ملے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری ہر دعا اس کا بدلہ مجھے آخرت میں اس صورت میں ملتا۔ تو اس لیے بھائیو دل جمی کے ساتھ اللہ سے مانگنا، اور پھر دعا مانگنے کے کچھ اوقات بھی ہیں جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کسی مومن بندے کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے آج کل؟ ہم پہلے تو پوری نماز پورے وقت پر آتے ہیں، اور اگر پہلے آ بھی جائیں تو آپس میں گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قیمتی وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وقت تو بڑا قیمتی ہے، اگر ہم اس وقت کو پائیں تو ہم اس وقت میں کیا دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اپنی شیان شان اجر عطا فرمائے، امت کے لیے کتنی بڑی رہنمائی چھوڑی۔ سوال کیا یا رسول اللہ یہ اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے قبولیت کا، اس میں ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ آپ نے ایک دعا سکھلائی کہ میرے صحابہ اس وقت میں اللہ سے یہ مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں مجھ سے درگزر بھی فرما اور مجھے عافیت بھی عطا فرما۔
تو اس لیے ان اوقات کو قیمتی سمجھیں، آپس میں گفتگو میں لگنے کی بجائے دعاؤں میں لگنا، اللہ سے مانگنا، اپنی ضرورتیں مانگنا، دل جمی اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔